السلام علیکم۔ در حقیقت کسی غیر متعلق شخص کو اس سے زیادہ تکلیف دینا حماقت ہی تھی۔ اول تو بیچارے اوشویا کا مستقبل بھی تاریک ہو گیا تھا۔ ودیان کے قتل کے سلسلے میں نہ جانے جوشو کیا کرے گا، یہ بات میرے لیے تجسس کا باعث تھی۔ چینی طرز کی اس عمارت میں میرے قیام کا بندوبست کر دیا گیا اور میں نے یہاں کئی پرسکون گھنٹے گزارے۔ میں ایک بار پھر ہالی ووڈ واپس آ گیا تھا اور اب دیکھنا یہ تھا کہ یہاں سے نکلنے کے کیا انتظامات ہوتے ہیں۔ جوشو مجھے بردبار اور حلیم الطبع شخص نظر آتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جس شخص نے میری اس قدر مدد کی ہے وہ آئندہ بھی مجھے بچانے کے لیے مناسب اقدامات کرے گا۔ چنانچہ کسی قدر اطمینان ہو گیا تھا اور اطمینان ہونے کے بعد میرے ذہن میں گین ملر ابھر آیا تھا۔ بدبخت نے کس چالاکی سے میرے خلاف جال بنا تھا۔ اپنی دانست میں تو اس نے مجھے جال میں پھنسا ہی دیا تھا، لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ان خطرناک لوگوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ملر کے خلاف میرے دل میں بے انتہا نفرت ابھر آئی اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اسے کیفر کردار تک پہنچائے بغیر یہاں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کروں گا۔ دوسرے دن جوشو نے میرے ساتھ قہوہ پیتے ہوئے مجھے بتایا، ملر نامی شخص کے بارے میں یہاں کچھ شبہات ضرور پائے جاتے ہیں۔ وہ ایک طویل عرصے تک امریکی محکمہ پولیس سے متعلق رہا ہے۔ اپنی باغیانہ فطرت کی وجہ سے اس نے اس محکمے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب وہ فلموں میں کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات نہیں مل سکیں، سوائے اس کے کہ وہ یہودی النسل ہے۔ ہاں، یہ بات مجھے معلوم ہو چکی ہے مسٹر جوشو، میں نے کہا۔ اوہ، کیا تمہیں پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی؟ جوشو نے پوچھا۔ نہیں، اس وقت جب ملر نے میرے عوض حاصل کیے ہوئے معاوضے میں سے کچھ حصہ نکال کر صہیونی تنظیم کے لیے ودیان کو دیا تھا، میں نے جوشو کو بتایا۔ واہ، جوشو کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرائم پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ قوم پرست بھی ہے۔ کیا ملر کی رہائش گاہ کے بارے میں بھی کچھ پتہ چل سکا مسٹر جوشو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بورین انگربا کی ایک عمارت میں رہتا ہے۔ میری رہنمائی وہاں تک کی جا سکے گی؟ میں نے سوال کیا۔ یقیناً، تم جب بھی پسند کرو، جوشو نے کہا۔ تو آپ اس کے لیے بندوبست کر دیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں نے کہا۔ چینی نوجوان ایک رنگین شیشوں والی خوبصورت کار میں میرے ساتھ گئے تھے۔ ہمارا انداز سیر و تفریح کا سا تھا اور ہم ہالی ووڈ کی پر رونق شاہراہوں سے گزر رہے تھے۔ پھر ہم کئی سڑکوں پر چکراتے ہوئے ایک خوبصورت رہائشی علاقے میں پہنچ گئے۔ میں پینی کے ساتھ کئی بار باہر نکل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ہالی ووڈ میرے لیے اجنبی تھا۔ پھر بھی اس عمارت کو میں نے دور ہی سے پہچان لیا، جس میں کئی دن گزارے تھے۔ میں نے اپنے چینی دوستوں سے اس کی تصدیق کی اور انہوں نے گردن ہلا دی۔ ہاں، یہی گین ملر کی رہائش گاہ ہے۔ بس ٹھیک ہے، واپس چلو، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور کار واپس مڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس جوشو کے پاس پہنچ گئے۔ تم نے وہ عمارت پا لی؟ جوشو نے پوچھا۔ ہاں مسٹر جوشو، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو کوئی الجھن تو نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھا، جوشو نے پوچھا۔ ملر کو قتل کرنے کے بعد ممکن ہے پولیس کو میری یہاں موجودگی کا علم ہو جائے۔ اس طرح وہ ہالی ووڈ کی ناکہ بندی کر دے گی۔ کیا ان حالات میں آپ کے لیے مجھے یہاں سے نکالنے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی؟ ہاں، یہ ممکن ہے، مگر اس وقت نہ صحیح۔ کچھ عرصے کے بعد میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ اگر تم اپنا کام فوری طور پر کرنا چاہتے ہو تو کر لو، باقی معاملات میرے ہیں، میں سنبھال لوں گا، جوشو نے پر اطمینان لہجے میں کہا۔ بہت مناسب، میں نے جواب دیا، اور پھر میں اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ رات زیادہ نہیں گزری تھی۔ میرے ساتھی چینی نوجوان نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے کار ایک لمحے کے لیے روکی اور پھر میں پھرتی سے نیچے آ گیا۔ کام کی تکمیل کے بعد مجھے تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر کے ایک ریستوران کے پاس پہنچنا تھا، جس کے نیون سائن یہاں سے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہاں یہ چینی نوجوان میرا انتظار کرے گا، خواہ ساری رات گزر جائے۔ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا۔ میں نے ایک طویل چکر کاٹا اور اس عمارت کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس طرف بھی مکانات نظر آ رہے تھے۔ سب مکانات روشن تھے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ میں اطمینان سے عمارت کے کمپاؤنڈ میں کود گیا۔ یہ عمارت میری اچھی طرح دیکھی بھالی تھی، اس لیے آگے بڑھنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی
اور میں اطمینان سے عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ روشن کوریڈور سے گزر کر بالآخر میں اس کمرے کے نزدیک پہنچ گیا جہاں میں نے ملر سے ملاقات کی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ اندر ہلکی روشنی تھی لیکن کوئی موجود نہیں تھا۔ میں خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ماحول پرسکوت تھا۔ باہر بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے ملر عمارت میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہاں موجود نہ ہوا تو بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ بہرحال میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا اور وہ میز میری نگاہوں کا مرکز بن گئی جس میں ملر نے میرے سامنے میرے دستخط شدہ کاغذات رکھے تھے۔ کاش ملر نے ان کاغذات کی حفاظت کا بندوبست نہ کیا ہو، میں نے دل میں سوچا۔ پھر ایک بار دروازے تک آ کر میں نے باہر جھانکا اور پھر اسے اندر سے بولٹ کر لیا۔ اس کے بعد میں دھڑکتے دل سے میز کے قریب پہنچ گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے میز کی دراز کھولی اور میری دھندلائی ہوئی آنکھیں ان کاغذات کو تلاش کرنے لگیں۔ جو کچھ مجھے نظر آیا وہ ایک لمحے کے لیے دھوکہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دستخط شدہ چاروں کاغذات اوپر ہی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اپنے لرزتے ہاتھوں سے گرفت میں لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور جب مجھے اس بات کا یقین ہوا تو میں مسرت سے دیوانہ ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں ہزاروں سجدے کر ڈالے۔ قدرت نے مجھے ایک بڑی رسوائی سے بچا لیا تھا۔ میں نے بغور ان کاغذات کو دیکھا۔ وہ خوفناک تحریر میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں نے کاغذات طے کر کے جیب میں رکھے اور پھر دروازہ کھول دیا۔ لیکن جو ہی میں نے دروازہ کھولا، مجھے دور سے کسی کے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی اور میں دوسرے ہی لمحے پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں چھپنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، بس عقب میں باتھ روم کا ایک دروازہ تھا۔ چنانچہ میں چھپاک سے اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے گول شیشے سے میں نے آنکھ لگا دی تھی، جس سے دوسری طرف کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ چند ساعت کے بعد دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہو گیا۔ دھڑکتے دل سے میں نے اندر آنے والے کی شکل دیکھی اور میرے ہونٹ مایوسی سے سکڑ گئے۔ یہ پستہ قامت شخص ہینی فورک تھا۔ شاید وہ یہاں کسی کام سے آیا تھا، لیکن کیا ہینی فورک گین ملر کی نگاہوں میں اتنی وقت رکھتا تھا کہ اس طرح اس کی پرائیویٹ جگہ آ جائے؟ ممکن ہے ایسی ہی بات ہو۔ ہینی فورک نے دروازہ بند کر لیا اور پھر روشنی تیز کر دی۔ اس کے بعد اس نے کوٹ اتارا۔ ٹائی کھول کر اس نے دونوں چیزیں سٹینڈ پر لٹکا دیں اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ جوتے اتار کر اس نے پاؤں سے ایک طرف سرکا دیے اور اس کے بعد اس کا ہاتھ چہرے پر چڑھے ہوئے ماسک پر پڑا۔ پھر اس نے ماسک بھی اتار دیا، لیکن اس بار اس ماسک کے نیچے سے جو چہرہ برآمد ہوا تھا اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ گین ملر تھا۔ گین ملر، ہینی فورک۔ میرے ذہن میں بیک وقت کئی آتش فشاں پھٹنے لگے۔ ہینی فورک خود ہی گین ملر بھی ہے، ذہانت کا بادشاہ، میک اپ کا شہنشاہ، جس کی اصل شکل اس کے ساتھی بھی کبھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ اس نے اپنی کئی شخصیتیں بنا رکھی تھیں، لیکن یہ یقیناً اس کی اصل شکل تھی۔ ابھی میں اس ذہنی جھٹکے سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے ملر کو سلیپر پہن کر باتھ روم کی طرف آتے دیکھا۔ گویا عمل کا وقت بالکل نزدیک آ گیا تھا۔ ملر کی زندگی نے اسے زیادہ مہلت دینا پسند نہیں کیا تھا۔ اگر اس کے کچھ اور سانس باقی ہوتے تو ممکن تھا وہ کمرے میں رکتا، کسی اور شغل میں مصروف ہو جاتا اور میں باتھ روم میں پوشیدہ رہ کر اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتا، لیکن سیدھا باتھ روم کا رخ کر کے اس نے اپنی موت کی جانب خود قدم بڑھا دیے تھے۔ حالانکہ اس ذہنی جھٹکے نے چند ساعت کے لیے مجھے ساکت کر دیا تھا، جو ملر کی اصل شکل دیکھ کر میرے ذہن کو پہنچا تھا۔ میں اس شخص کی چالاکی پر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے خود کو محفوظ خول میں چھپا لیا تھا۔ اس کے گروہ کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنے افراد پر مشتمل ہے اور اس میں کس حیثیت کے لوگ شامل ہیں۔ پھر بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اس گروہ کے کلیدی عہدے اس نے خود سنبھال رکھے تھے۔ ہینی فورک کی حیثیت سے وہ اپنے گروہ میں گلا ملا رہتا تھا، اور ہینی فورک کی جو حیثیت تھی اس سے خود میں بھی متاثر ہوا تھا۔ یقیناً اس کے گروہ کے افراد بھی اس سے متاثر ہوں گے اور اسے اپنے دل کا حال بتا دیتے ہوں گے۔ اس طرح وہ تمام باتوں سے باخبر رہتا ہوگا۔ کیسی ذہانت کی بات تھی! اگر وہ اس وقت اتنا مطمئن نہ ہوتا
اور اپنی اصل شکل میں آنا ضروری نہ سمجھتا تو شاید ہینی فورک کی حیثیت سے میں اسے نظر انداز ہی کر دیتا، کیونکہ وہ شخص میرے لیے اتنا اہم نہیں تھا۔ لیکن اس وقت میرے ستارے بھی عروج پر تھے کہ میرے دونوں کام ہو گئے تھے، یعنی مجھے وہ کاغذات بھی مل گئے تھے جن کی وجہ سے میری راتوں کی نیند حرام تھی، اور ملر کی اصلیت بھی معلوم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اطمینان سے باتھ روم میں داخل ہونے دیا۔ باتھ روم کا دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ جس وقت اس نے دروازہ کھولا میں اندر آنے والے کواڑ کے عقب میں ہو گیا، اور پھر جب اس نے دروازہ بند کر کے روشنی کا بٹن دبایا تو میں نے پھرتی سے دروازہ لاک کر دیا۔ دروازہ لاک کرنے کی آواز اس نے بخوبی سنی ہوگی، کیونکہ وہ دوسرے ہی لمحے اچھل پڑا تھا۔ اس نے پھیلی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور فوراً پہچان گیا۔ تم؟ اس کی آواز سرگوشی کے انداز میں ابھری۔ آپ کا خادم مسٹر ملر، میں نے گردن خم کر کے کہا۔ ملر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کی عقابی نگاہوں نے پہلے میرے ہاتھوں کا جائزہ لیا اور پھر میری جیبوں کو دیکھا۔ میں نے ایک لمحے میں اندازہ لگا لیا کہ وہ پستول کی موجودگی کا جائزہ لے رہا ہے۔ چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ غریب الوطن کو پستول جیسی اشیاء کی آسائشیں کہاں میسر ہیں مسٹر ملر؟ ویسے بھی ہم گرم اور پسماندہ ملکوں کے لوگ ذہنی طور پر ذرا ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں۔ تم تو علمی اداکار ہو۔ یوں سمجھ لو کہ ڈائریکٹر کو جسمانی جمناسٹک دکھانا مقصود ہوتی ہے تو وہ ایسے مناظر میں پستول کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ یہی کیفیت اس وقت بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم پورے اطمینان و سکون سے باتھ روم میں آئے ہو، اس لیے تم بھی غیر مسلح ہوگے۔ چنانچہ بات صرف ذہنی اور جسمانی ورزش کی رہ گئی ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ ذہنی قوتوں کے ساتھ ساتھ تمہاری جسمانی قوتوں کی کیا کیفیت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ باتھ روم میں تم نے کوئی ایسا الارم نہیں رکھا ہوگا جو کسی کو تمہاری مدد کے لیے بلائے۔ کیا خیال ہے؟ ملر نے خود کو سنبھالنے میں بے حد پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حیرت کے آثار چند لمحات کے بعد اس کے چہرے سے زائل ہو گئے، اور پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، واقعی بڑی ڈرامائی سچویشن ہے مسٹر ودیان۔ اگر اس قدر غیر ذمہ دار انسان تھے تو مجھے ان کی مدد کر کے افسوس ہوا۔ خود ان کی کیا کیفیت ہے؟ میں نے انہیں ان کی لاتعداد آرزوؤں کے خون سے سرخ کر دیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ڈائیلاگ ہے۔ ویسے ایک طالب علم کا اتنا سفاک قاتل ہونا بڑا تعجب خیز ہے۔ میرا خیال تھا وہ 4 قتل تم نے مذہبی جنون کے عالم میں کر دیے ہوں گے، لیکن اس 5ویں قتل سے یہ ثابت ہوا کہ تم مسلسل جرم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ آؤ باتھ روم سے باہر نکل کر گفتگو کریں گے۔ اس نے کسی قدر بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اس وقت بھی اپنی اداکارانہ صلاحیتوں سے کام لے رہا تھا اور بے پرواہی کا مظاہرہ کر کے مجھ پر اپنی مضبوط قوت ارادی کا اثر ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اپنی پوزیشن میں نمایاں تبدیلی نہیں کی اور اسے نزدیک آنے دیا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، میرے طاقتور گھونسے نے اسے زمین سے 2 فٹ اونچا اچھال دیا، جس کے نتیجے میں وہ باتھنگ ٹب پر جا گرا اور پھر وہاں سے فرش پر۔ اس نے فوراً ہی فرش سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی اور ٹب سے پشت ٹکائے اپنا جبڑا سہلانے لگا۔ پھر بھاری لہجے میں بولا، میں تمہاری اس حرکت کو نظر انداز کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد کوئی دوسری بدتمیزی میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ سنو، ہر چند کہ تم ودیان کو قتل کر کے اس کے چنگل سے نکل آئے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ امریکی پولیس اتنی احمق بھی نہیں ہے کہ قاتل کو امریکہ سے بآسانی نکل جانے دے۔ ہاں، اگر میں چاہوں تو تم اس طرح سے نکل سکتے ہو جیسے دودھ سے بال۔ میں نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے چند ساعت کی خاموشی اختیار کی، پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر یہ حقیقت ہے تو تمہاری کیا شرائط ہوں گی؟ طے کر لیں گے۔ تمہارے عوض میں اچھی خاصی رقم وصول کر چکا ہوں، اس لیے اب تم منافع میں ہو۔ کوئی چھوٹا سا کام معاوضے کے طور پر تم سے لے لوں گا، اور بس تمہارا بھی کام ہو جائے گا اور میرا بھی۔ تمہاری ذہانت اس وقت کہاں سو رہی ہے ملر؟ کیا تم یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس شخص نے تم سے اتنا بڑا فریب کھایا ہے وہ دوبارہ تمہاری باتوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر وہ ذہین ہے تو ضرور میری باتوں میں آ جائے گا۔ تم میری حیثیت دیکھ چکے ہو، میں جس کا دوست بن جاؤں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ ملر نے کہا، تم تو پہلے بھی میرے دوست بنے تھے،
تم نے مجھ سے سادہ کاغذات پر دستخط لے کر میرے خلاف ایسی خوفناک دستاویز تیار کی تھی کہ مرنے کے بعد بھی میں اپنی اس حماقت پر شرمندہ رہتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بات یہیں تک محدود نہیں رہتی۔ تم میرے اس اعتراف نامے کی بھی پوری قیمت وصول کرتے، میری حکومت اسے خریدنے پر مجبور ہو جاتی، یا پھر تم اسے امریکی حکومت کے ہاتھ فروخت کرنے کی کوشش کرتے۔ امریکی یہودی میرے ملک کو بدنام کرنے کے لیے تمہیں اس دستاویز کی منہ مانگی قیمت ادا کر سکتے تھے۔ یہ تو اب بھی ممکن ہے۔ میں اس سودے بازی کے لیے بنیاد ہموار کر چکا ہوں، لیکن یہ سودا تم سے بھی ہو سکتا ہے، ملر نے کہا۔ میں آہستہ سے ہنس پڑا۔ تمہاری یہ بات تمہارے ذہنی دیوالیہ پن کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تمہاری ساری فنکارانہ صلاحیتیں سو رہی ہیں اور تم شدید ذہنی انتشار کا شکار ہو۔ دنیا کے عظیم فنکار، اگر دستاویز میرے ہاتھ نہ لگ گئی ہوتی تو اس وقت میں اتنے سکون سے تمہیں قتل کرنے کے بارے میں نہ سوچ رہا ہوتا، بلکہ میری یہ کوشش ہوتی کہ تم سے دستاویز کے بارے میں معلوم کروں۔ تمہاری مہربانی سے دستاویز کے چاروں صفحات میری جیب میں موجود ہیں، اور میں اس بات پر تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی، اور وہ مجھے اسی جگہ مل گئے جہاں میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ اب ملر کسی قدر پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں فکر و پریشانی کے آثار دیکھے تھے۔ پھر وہ باتھنگ ٹب کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم سے جنگ کی جائے۔ اس نے ٹب کے اوپر لگے ہوئے نل کا سہارا لے کر کہا۔ ہاں، امکان۔ میرے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلا تھا کہ ملر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اس کا ہاتھ جس نل پر رکھا ہوا تھا اس کے پائپ کا رخ بدل گیا تھا۔ غالباً وہ اس پر ہاتھ رکھ کر اسی کوشش میں مصروف تھا۔ گرم پانی کی ایک تیز دھار میرے چہرے سے ٹکرائی۔ کافی پریشر تھا اور بہت گرم پانی تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بند ہو گئیں اور اسی لمحے ملر نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن اس کی چھلانگ اسے جہاں تک لائی تھی وہاں پائپ سے گرا ہوا پانی موجود تھا۔ ٹائلز کے چکنے فرش پر وہ توازن قائم نہ رکھ سکا اور چاروں شانے چت گرا۔ یقیناً زبردست چوٹ لگی ہوگی۔ میں البتہ گرم پانی کے دائرے سے ہٹ گیا اور میری زوردار ٹھوکر نے اس کا شانہ بیکار کر دیا۔ تب میں نے اسے جھک کر اٹھایا اور پھر ایک زبردست ہاتھ رسید کر دیا۔ اس بار وہ اچھل کر ٹب میں جا پڑا تھا۔ ذہنی قوتوں کا ماہر جسمانی لڑائی میں ماہر نہیں تھا۔ میں پانی کی دھار سے بچتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میرے چہرے اور آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں سوچنا بھی موت کو دعوت دینا تھا۔ چنانچہ میں نے گرم پانی کے پائپ کو ٹب کی طرف موڑ دیا اور ملر کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹب کے کنارے پکڑے اور دیوانہ وار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی انگلیوں پر زبردست ٹھوکریں ماریں اور وہ دوبارہ ٹب میں گر پڑا۔ ٹب گرم پانی سے بھرتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ملر کے حلق اور ناک میں بھی داخل ہوتا جا رہا تھا۔ ملر اس آفت ناگہانی سے بچنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن میں ٹب کے کنارے کھڑا ہوا اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھتا اور میری ہر ضرب اسے دوبارہ پانی میں گرا دیتی۔ ذہنی قوتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی قوتیں بھی بے حد ضروری ہوتی ہیں ڈیئر ملر، میں نے شفاف لہجے میں کہا۔ ملر میری ضربوں سے بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف پانی نے اسے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ اپنے حواس کھو چکا تھا اور ٹب میں بری طرح تڑپ رہا تھا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اسے ٹب سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ گرم پانی نے مجھے بھی بھگو دیا تھا اور ملر کی اچھل کود کی وجہ سے وہ باتھ روم کے فرش پر بھی دور دور تک پھیل گیا تھا، لیکن میں نے نہایت توجہ کے ساتھ اپنا توازن برقرار رکھا تھا۔ بالآخر ملر کی مدافعت سست پڑنے لگی اور اس مدت میں ٹب بھی آدھے سے زیادہ بھر گیا تھا۔ اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور باتھ روم کافی گرم ہو گیا تھا، لیکن میں اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹا جب تک ملر بالکل سرد نہ ہو گیا۔ میرا ذہن بالکل صاف تھا، کوئی تردد، کوئی خوف اور مستقبل کا کوئی احساس باقی نہیں تھا۔ ملر کے دم توڑنے کے بعد میں نے نل بند کر دیا اور پھر اپنے کپڑوں سے پانی جھاڑنے لگا۔ اس کے بعد میں اطمینان سے باہر نکل آیا۔ کمرے کا ماحول حسب معمول تھا۔ میں نے چند ساتھ رک کر کچھ سوچا اور پھر وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد اس عمارت سے نکلنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ چینی نوجوان پروگرام کے مطابق میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے مستعد پایا
میرے بیٹھنے کے بعد اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ مخصوص عمارت میں مسٹر جوشو میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، کامیابی کی مبارکباد قبول کرو علی یار۔ شکریہ مسٹر جوشو، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن آپ کا یقین میرے لیے باعث حیرت ہے۔ ہاں ڈیئر علی، میری عمر انہی تجربات میں گزری ہے۔ کامیاب چہرے نمایاں ہوتے ہیں، تمہارے لباس سے جدوجہد کا اظہار ہوتا ہے، اور تمہارے چہرے سے کامیابی کا۔ کیا تم وہ دستاویزات بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ جوشو نے پوچھا، اور پھر خود ہی مسکراتے ہوئے بولے، لیکن میرے بچے، تمہیں چاہیے تھا کہ انہیں پہلی فرصت میں ضائع کر دیتے۔ یوں لگتا ہے جیسے دنیا کے بارے میں تمہارا تجربہ ابھی بہت کم ہے، تم انہیں اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہو۔ ویسے مجھے بھی یقین ہے کہ تم امریکی پولیس کے لیے اپنے بارے میں کافی سراغ چھوڑ آئے ہوگے۔ آپ دوسرے آدمی ہیں جو مجھے حیران کر رہے ہیں۔ میں نے ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یوں کرو، پہلے لباس تبدیل کر لو، پھر میرے پاس آ کر بیٹھو اور یہ بھی بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کافی تیار کراؤں یا قہوہ۔ مجھے یقین ہے کہ کامیابی کی خوشی میں ابھی تمہیں نیند تو نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ کا خیال درست ہے، میں کافی پیوں گا، میں نے کہا، اور جوشو نے گردن جھکا دی، پھر باہر کی طرف رخ کر کے بولے، شیسی، اندر آؤ۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھول کر ایک چھوٹے سے قامت کی چینی گڑیا اندر آ گئی۔ میں نے اس مختصر سے قیام کے دوران پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ انہیں ان کے کمرے تک لے جاؤ اور عمدہ سی کافی ہم دونوں کے لیے تیار کرا دو۔ لڑکی نے ادب سے سر جھکا دیا اور پھر اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ ان آنکھوں میں ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ لڑکی میرے کمرے تک آئی اور پھر اس نے چینی زبان میں مجھ سے کچھ کہا جسے میں بالکل نہیں سمجھ سکا۔ کیا تم انگریزی نہیں جانتی؟ میں نے اس سے سوال تو کر دیا، لیکن جواب میں وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی تھی اور پھر میں اسے چھوڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی نے میرے عقب میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ میں نے دروازہ بند کیا۔ اس کے بعد میں نے لباس تبدیل کیا۔ ایک اونی گاؤن سلیپنگ سوٹ کے اوپر پہن کر میں نے سب سے پہلے کاغذات پر توجہ دی۔ میں نے انہیں بغور دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر ان کے باریک باریک پرزے کر دیے۔ اس کے بعد ان پرزوں کو فلش میں ڈال کر پانی کھول دیا۔ ایک خوفناک مصیبت سے نجات مل گئی تھی۔ میں در حقیقت بہت خوش تھا۔ یہ کاغذات اگرچہ میری حکومت کا کچھ بھی نہ بگاڑ پاتے، لیکن ایک سبکی تو ہوتی۔ ایک پاکستانی نوجوان کے نام کے ساتھ دین و ملت سے غداری کے الفاظ تو چسپاں ہو جاتے، اور یہ بات نہ صرف پاکستانیوں کے دلوں کو دکھاتی بلکہ امریکہ میں مقیم پاکستانی طالب علموں کے وقار کو بھی مجروح کرتی، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوتا۔ کوئی بھی سچا پاکستانی صہیونیوں سے کسی قسم کے تعاون کو بدترین گالی تصور کر سکتا تھا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ یکا یک دروازے پر دستک ہوئی تو میں چونک کر باہر نکل آیا۔ میرے سامنے چینی گڑیا کھڑی تھی۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، جوشو، اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ جوشو نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ لڑکی مجھے پہنچا کر باہر چلی گئی تھی اور میں جوشو کے اشارے پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ پہلا آدمی کون تھا جس نے تمہیں حیران کیا تھا؟ ملر۔ اس نے اپنے ساتھی کے اشتراک سے جس طرح میرا سراغ لگایا اور پھر اس کی ذہانت نے جو گل کھلائے، اس نے مجھے واقعی حیران کر دیا تھا۔ اس وقت بھی میری خوش بختی اور ملر کی بدقسمتی کہ اس کی اصل شکل میرے سامنے آ گئی، ورنہ اگر وہ ہینی فورک کا میک اپ نہ اتارتا تو شاید میں اس کی طرف توجہ نہ دیتا۔ جوشو کے کہنے پر میں نے انہیں تفصیل بتائی۔ جواب میں ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میک اپ تو اب کوئی بڑی چیز نہیں رہی ہے، لیکن جسم کو سکوڑ کر قد چھوٹا اور بڑا کر لینا واقعی ایک دلچسپ مشق ہے، جوشو نے اعتراف کیا۔ آپ نے یہ کیسے جانا؟ مسٹر جوشو کے دستاویز میرے پاس موجود ہے اور میں نے اسے ضائع نہیں کیا ہے، میں نے سوال کیا۔ وہ تو بہت معمولی بات ہے۔ جب میں نے تم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو تمہارا ہاتھ اضطراری طور پر اپنے سینے کی طرف بڑھ گیا۔ کہنے کو درمیان ہی میں تمہیں احساس ہو گیا تھا کہ کاغذات محفوظ ہیں، لیکن ذرا سی باریک بینی سے تمہارا مقابل اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کاغذات کہاں ہیں۔ میں تمہارا دوست ہوں علی، میں پاکستان کا دوست ہوں، لیکن میرے دوست، اس پرآشوب دور میں کامیاب شخص وہ ہے
جو اپنی ذات پر بھروسہ نہ کرے۔ تمہاری وہ تحریر میرے لیے بھی دلکش ہو سکتی تھی، اور میں بھی اس کے حصول کا خواہاں ہو سکتا تھا۔ اس لیے جس چیز کو اپنے لیے خطرناک محسوس کرو، سب سے پہلے اس کا وجود ختم کر دو۔ اسی میں تمہاری جیت ہے۔ میں اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ملر کو شاید تم نے باتھ روم میں قتل کیا ہے۔ کیا میرا خیال درست ہے؟ بالکل، میں نے ان کے درست اندازے سے متاثر ہو کر کہا۔ تم نے وہاں اپنے ہاتھوں کے نشان صاف کرنے کی کوشش تو نہیں کی ہوگی؟ جوشو نے کہا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہے تم جرائم پیشہ انسان نہیں ہو۔ عیار قسم کے مجرم ہی ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جرم کرنے کے لیے ایک سراغ رساں کے ذہن کو پڑھنا ضروری ہے، اور ایک کامیاب سراغ رساں مجرم کی کمزوریوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ امریکی پولیس کے ماہرین فوراً تمہارے بارے میں اندازہ لگا لیں گے کہ تم ہالی ووڈ میں ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ پولیس صرف انہی خطوط پر کام کر رہی ہوگی کہ تم ایک جذباتی قاتل ہو اور قتل کرنے کے بعد یونیورسٹی چھوڑ کر نکل بھاگے ہو؟ نہیں بیٹے، اس نے سب سے پہلے تمہاری نفسیات اور تمہارے وسائل کا جائزہ لیا ہوگا۔ وہ یہ معلومات حاصل کر چکی ہوگی کہ امریکہ میں تمہارے تعلقات کیسے کیسے لوگوں سے تھے۔ پہلے تمہارے وطن سے تمہارے خاندانی پس منظر، اور پھر امریکہ میں تمہاری حیثیت کے متعلق معلومات حاصل کی گئی ہوگی۔ پھر تمہاری مجرمانہ صلاحیتوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہوگا، اور ایک خاص زاویہ متعین کر کے تمہیں تلاش کیا جا رہا ہوگا۔ آپ درست کہتے ہیں مسٹر جوشو۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر مجھے ہالی ووڈ سے نکال دیں؟ صرف ہالی ووڈ سے؟ جوشو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں اس سوال کا مطلب نہیں سمجھا، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بات صرف ہالی ووڈ سے نکالنے کی ہوتی تو میں شاید راتوں رات یہ کام کر دیتا، لیکن میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں امریکہ سے نکالنے کے ٹھوس انتظامات کروں۔ میری آنکھوں میں تشکر کے جذبات ابھر آئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، مسٹر جوشو، میں خلوص دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے کوئی الجھن نہیں چاہتا۔ اس وقت تنہا میری ذات کا معاملہ ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ امریکی پولیس کو فریب دے سکوں۔ اگر اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ میں کسی طور گھاٹے میں نہیں رہوں گا، لیکن ایک اچھے انسان کی حیثیت سے یہ کبھی نہ چاہوں گا کہ آپ میری وجہ سے اپنی پرسکون زندگی خراب کریں۔ جوشو کے ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارے خیال میں میری کتنی عمر ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی عمر؟ میں نے اس غیر متوقع سوال پر سٹ پٹاتے ہوئے کہا، صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔ 62 سال کا ہو چکا ہوں۔ جوان تھا تو جوانی سے پیار تھا، اب جوانوں سے پیار کرتا ہوں۔ تم کوئی جرائم پیشہ نوجوان نہیں ہو۔ حالات نے تمہیں جرائم کی راہ پر کھڑا کیا ہے۔ میں تمہیں اس راستے پر تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے علاوہ یہ میرے دوست کی فرمائش بھی ہے، لیکن صرف ایک قباحت ہے کہ تم مجھ سے میری پسند کے مطابق تعاون کرو گے یا نہیں۔ میں کسی طور آپ سے انحراف نہیں کر سکتا مسٹر جوشو، لیکن پھر بھی آخری بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کی پرسکون زندگی میں اضطراب پسند نہیں کروں گا۔ اگر تم ملر کے قتل میں ناکام ہو کر واپس آتے تو یقین کرو مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی تو صرف اس حد تک کہ میں تھوڑی سی کوشش کر کے تمہیں ہالی ووڈ سے نکال دیتا اور اپنا فرض پورا کر دیتا۔ لیکن ان نوجوانوں سے مجھے گہری دلچسپی ہے جو کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسے پورا کر دکھاتے ہیں۔ چنانچہ اب اس موضوع کو ختم کر دو اور یہ بتاؤ کہ امریکی پولیس کو شکست دینے کے لیے میرے مشورے قبول کرو گے یا جلد بازی سے کام لے کر یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرو گے؟ میں آپ کے سہارے کو بہت قیمتی تصور کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس دوران کافی آ گئی، اس لیے کچھ دیر تک فضا پر خاموشی طاری رہی۔ پھر جوشو نے کافی کے 2-3 گھونٹ لینے کے بعد کہا، میں خود بھی نہیں چاہتا کہ تم زیادہ وقت امریکہ میں گزارو، لیکن تمہیں ایک محفوظ فرار کے لیے کچھ وقت گزارنا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ میں امریکی پولیس کے ان تمام اندازوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں جو اس نے تمہارے بارے میں قائم کیے ہوں گے۔ یعنی؟ میں نے سوال کیا۔ یہی کہ تم ایک بدحواس مفرور ہو۔ وہ تمہیں اسی حیثیت سے تلاش کرے گی، لیکن میں تمہاری حیثیت بدل دوں گا۔ جوشو نے مطمئن لہجے میں کہا، مسٹر جوشو، اگر آپ میرے مسئلے میں اس حد تک دلچسپی لینے کے لیے تیار ہیں تو میرا انکار حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔
میں بحفاظت یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ کی ہر ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کافی ختم کرو اور آرام سے جا کر لیٹ جاؤ۔ تمہاری کافی میں ایک ایسی خواب آور دوا شامل ہے جو تھوڑی دیر کے بعد تمہیں پرسکون نیند سلا دے گی۔ میں نے شیسی کو ہدایت کر دی تھی، جوشو نے پرسکون لہجے میں کہا، اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ تم سکون سے سو جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ پریشان خیالات ساری رات تمہیں سونے نہیں دیتے، مسٹر جوشو نے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر اپنی خوابگاہ تک آتے ہوئے بھی میں نے اپنے ذہن پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا تھا، لیکن بستر پر لیٹتے ہی خواب آور دوا اپنا اثر دکھانے لگی اور چند ہی لمحوں بعد میں گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح میری میزبان شیسی تھی۔ یہ چینی گڑیا مجھے بہت پسند تھی۔ مصنوعی سا انداز، جیسے خود نہ سوچتی ہو نہ سمجھتی ہو، بس ضروری باتوں پر وہ مشینی انداز میں عمل کرتی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان اشارتی رابطہ تھا اور ہمارا کام بغیر کسی دشواری کے چل رہا تھا۔ میں نے اس کے ہر انداز میں پاکیزگی اور سادگی پائی، جیسے اسے جوانی کا احساس تک نہ ہو۔ خود میرے اپنے ذہن میں بھی بس پسندیدگی کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا۔ آج پورے دن جوشو سے ملاقات نہیں ہوئی، رات بھی گزر گئی، البتہ اس رات میں کسی حد تک بے سکون رہا تھا۔ دوسری صبح جوشو نے مجھے ناشتے کے لیے بلایا۔ اس کے ساتھ ایک اور چینی شخص بھی تھا جو عمر کے اعتبار سے جوان نظر آتا تھا۔ جوشو نے پنگ لی کے نام سے اس کا تعارف کرایا۔ پنگ لی تمہارے چہرے کی تراش خراش بدلے گا۔ میں نے اسے لاس اینجلس سے بلایا ہے، جوشو نے بتایا اور میں نے گردن جھکا دی۔ ناشتے کے بعد مجھے پنگ لی کے حوالے کر دیا گیا۔ جوشو ہمارے درمیان سے نکل گیا تھا۔ پنگ لی ایک خاموش طبع نوجوان تھا۔ اس نے مجھ سے بہت کم گفتگو کی اور اپنی زنبیل کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے نہ جانے میرے چہرے پر کیسے کیسے داؤ آزمائے۔ یہ میک اپ عجیب طرز کا تھا، نہ پلاسٹک استعمال کیا نہ ماسک چڑھایا، بس اس نے بے رنگ لوشن استعمال کر کے میرے چہرے کو جگہ سے تھپ تھپایا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ میرے چہرے پر مصروف عمل رہا اور پھر اس نے آئینہ میرے سامنے کر دیا۔ میں نے حیرت سے اپنی شکل دیکھی۔ میری ناک پہلے سے زیادہ پھیل گئی تھی، آنکھوں کے پپوٹے شرابیوں کے سے انداز میں جھک گئے تھے، گالوں کا گوشت بھی پھول گیا تھا اور ٹھوڑی پہلے سے زیادہ چوڑی ہو گئی تھی۔ در حقیقت میرا چہرہ کافی بدل گیا تھا۔ آخری چیز جو اس نے مجھے دی وہ ایک باریک جھلی تھی جو مجھے بازوؤں پر پہننی پڑی۔ اس کے بعد پنگ لی نے کہا، اس کی ہلکی سی گرفت آپ کو بے چین ضرور کرے گی، لیکن یہ بے حد ضروری ہے۔ اس طرح آپ کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کی لکیریں بدل گئی ہیں اور اب آپ کے ہاتھوں کے نشانات پہلے سے زیادہ مختلف ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے اس ہلکی سی گرفت سے کوئی الجھن نہیں ہوگی، لیکن یہ میرے چہرے پر آپ نے کون سا فن استعمال کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایک خالص چینی ایجاد ہے۔ میں نے پہلے آپ کے چہرے کی جلد کو حساس بنایا اور پھر اس کے مختلف حصوں پر ایسا لوشن لگا دیا کہ وہ متورم ہو جائیں۔ اب کوئی بھی آپ کے چہرے کو دنیا کے کسی بھی لوشن سے دھوئے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اوہ، کیا یہ کیفیت مستقل ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، بس 2-3 ماہ یہ حالت رہے گی۔ اس کے بعد جوں جوں اس لوشن کا اثر ختم ہوتا جائے گا، آپ کا چہرہ اصل حالت میں آتا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ خود اپنے چہرے کو اصل حالت میں لانا چاہیں تو ایک معمولی سی چیز اس ورم کو ختم کر سکتی ہے۔ پنگ لی آہستہ سے مسکرایا۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ لیموں کا عرق۔ لیموں کو درمیان سے کاٹ کر چہرے پر رگڑیں، 10 منٹ میں یہ ورم ختم ہو جائے گا، پنگ لی نے جواب دیا۔ خوب۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عام زندگی کے پیچھے ایک اور زندگی بھی کیسی انوکھی ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود انسان ہزار چیزوں سے ناواقف رہتا ہے۔ میں نے چہرے بدلنے والے ذہین شخص ملر کو دیکھا تھا، جس کے چہرے کے بارے میں لوگ شبے کا شکار ہی رہتے تھے، لیکن پنگ لی بھی اپنے فن میں انوکھا تھا۔ اس نے چہرہ بدلنے کا ایک اور آسان طریقہ دریافت کر لیا تھا۔ شیسی کو شاید میرے اس نئے چہرے کا علم نہیں تھا۔ وہ کسی کام سے میرے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر چونک پڑی اور بے اختیار اس نے چینی زبان میں کچھ کہا۔ علی،
میں گردن جھکا کر بولا، اور شاید وہ میری آواز سے مجھے پہچان گئی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شدید حیرت نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے سنبھل کر جوشو کا نام لیا اور میں سمجھ گیا کہ جوشو نے مجھے طلب کیا ہے۔ چنانچہ میں جوشو کے پاس پہنچ گیا، جہاں جوشو نے کیمرے سے میری کئی تصویریں بنائیں اور پھر کیمرہ رکھتے ہوئے بولا، یہ تمہارے سائز کے لباس ہیں، ذرا پہن کر دیکھ لو۔ میں نے تمہارے دوسرے لباس کو بھیج کر ہالی ووڈ کی سب سے شاندار دکان سے یہ لباس منگوائے ہیں، اس دکان سے جو اداکاروں کے لباس ڈیزائن کرتی ہے۔ میں نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ 1 درجن سے زیادہ سوٹ تھے، جن کی میچنگ ٹائیاں وغیرہ بھی موجود تھیں۔ میں نے بے بسی سے گردن ہلائی اور پھر خاموشی سے جوشو کی ہدایت پر عمل کیا۔ سوٹ میرے بدن پر بالکل فٹ تھے۔ تب جوشو نے کہا، تم آج ہی بیورلی ہلز کے ایک خوبصورت بنگلے میں منتقل ہو جاؤ گے۔ یہ ہالی ووڈ کی سب سے شاندار رہائشی جگہ ہے، جہاں زیادہ تر اداکار ہی رہتے ہیں۔ یہاں تم ایک نوجوان امیر زادے کی حیثیت سے قیام کرو گے۔ نسلاً تم آئرلینڈ کے باشندے ہو، فلموں میں کام کرنے کے شوق میں ہالی ووڈ آئے ہو، اور ہاں، کوئی کہانی تمہیں پسند آ جائے تو تم فلم پر کثیر سرمایہ بھی لگا سکتے ہو۔ میری باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا۔ اخباری نمائندوں کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دینا۔ اس کے علاوہ مسٹر علی، تم اپنے ذہن سے سارے تفکرات نکال دو گے اور خود کو اس کردار میں پیش کرو گے جو نوجوان امیر زادوں کا ہوتا ہے۔ میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ آخر میں جوشو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا نام کیا ہے مسٹر جوشو؟ میں نے بھاری آواز میں پوچھا۔ اینڈریو ایلس، جوشو نے ہنستے ہوئے کہا۔ آخری بات مسٹر جوشو، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ضرور ضرور، جوشو نے گردن ہلائی۔ کیا اس سلسلے میں مجھے مزید ہدایات آپ سے لینی ہوں گی؟ قطعی نہیں، مجھے تم پر اعتماد ہے، تم حالات کو سمجھ سکو گے۔ باقی کوئی ضرورت ہوئی تو میں خود تمہیں فون کر لوں گا۔ گویا ایک طرح سے اب تمہارے اور میرے درمیان رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ میں نے گردن جھکا لی۔ جوشو نے میرے لیے جو کچھ کیا تھا، اس کی مثال ملنی مشکل تھی۔ میں جانتا تھا کہ ہالی ووڈ جیسے مہنگے شہر میں ایک وقت کی روٹی بھی کتنی مہنگی ہوتی ہے، چنانچہ کہ جوشو نے میرے لیے ایک ایسی زندگی مہیا کر دی تھی جس کا میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس شخص کے احسانات کا بدلہ کس طرح ادا کروں گا؟ میرے چہرے پر افسردگی پھیل گئی اور جوشو کے چہرے پر مسکراہٹ۔ پھر وہ آگے بڑھا اور میرے نزدیک آ گیا، چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر میرے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر بولا، علی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے ایک خاص مقام پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے اس دور کا اندازہ ہے جہاں انسان خود غرض ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، لیکن میرے دوست، ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ انسان کا انسان پر بڑا حق ہے۔ جو کچھ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، اگر تمہاری زندگی اور تمہارے وسائل اجازت دیں تو تم یہ سب کچھ کسی دوسرے کے لیے کر دینا۔ میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ دراصل میں یہ سب کچھ اتنا الجھا کر اور اتنے بڑے پیمانے پر نہ کرتا، لیکن امریکی پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا آسان کام نہیں ہے۔ اس نے تمہارے بارے میں جو اندازہ قائم کیا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ تم مالی مسائل کا شکار ہوگے اور نچلے پیمانے پر پناہ گاہوں کی تلاش میں سرگرداں ہوگے۔ چنانچہ پولیس تمہیں ایسی ہی جگہوں پر تلاش کر رہی ہوگی۔ میں نے تمہارا مقام تھوڑا سا بلند کر کے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ابھی طویل مدت تک اس پیمانے پر نہیں سوچیں گے۔ جس جگہ تم جا رہے ہو، اس جگہ مختلف لوگ تم سے ملاقات کریں گے۔ میں نے بنیادی باتیں تمہیں بتا دی ہیں، اس کی روشنی میں ان سے گفتگو کر لینا۔ جہاں کہیں کوئی کمی باقی رہ جائے گی، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میں آپ کا یہ قرض ہمیشہ یاد رکھوں گا مسٹر جوشو، اور بار بار اس کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے، ویسے ہم نے بالکل صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے۔ پولیس نے ملر کے قاتل کی نشاندہی کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ وہ لوگ کبھی اس طرف متوجہ نہ ہوتے، لیکن یہودی ٹولہ بدستور تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انگلیوں کے نشانات نے تمہاری نشاندہی کی اور اسے بھی مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے۔ غالباً تم ان دنوں اخبارات نہیں دیکھ رہے ہو۔ جی ہاں، اتفاق نہیں ہوا، میں نے کچھ جھیمتے ہوئے کہا۔ اخبارات باقاعدگی سے دیکھتے رہو،
یہ بہت سی باتوں سے آگاہ رکھتے ہیں۔ ملر کے قتل کی خبر تو دوسرے ہی دن شائع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے قتل کے سلسلے میں کوئی خاص خبر شائع نہیں ہوئی، لیکن آج کے اخبار میں کچھ تفصیل موجود ہے۔ وہ کیا؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں ابھی اخبارات تمہارے پاس بھجواتا ہوں، جوشو نے کہا، اور سنو، زندگی میں جب کسی راستے کا انتخاب کر لو تو پھر اس میں یکسانیت تلاش نہ کرو۔ ہموار راستوں کا سفر اکتا دینے والا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس تمہاری راہ میں جتنی مشکلات آئیں گی تم اتنے ہی نکھرتے جاؤ گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جوشو کا ہاتھ تھپتھپایا اور وہ مطمئن انداز میں گردن ہلا کر باہر نکل گیا۔ پھر چند ساعت کے بعد واپس آ کر اخبارات میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ انہیں اپنے کمرے میں لے جاؤ اور آرام سے پڑھو۔ میں اخبار لے کر نکل آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے اخبار کھول لیا۔ پہلے ہی صفحے پر میری تصویر چھپی ہوئی تھی۔ جنونی قاتل نے ایک اور قتل کر دیا۔ اس کے بعد خبر کی تفصیلات درج تھیں۔ برکلے یونیورسٹی کے مسلمان طالب علم نے ہالی ووڈ کے ایک اور معزز شہری کو قتل کر دیا۔ مسٹر ملر بھی نسلاً یہودی تھے اور ان کے قتل کے پیچھے بھی اس شخص کا مذہبی جنون کار فرما ہے۔ اس کے علاوہ لاس اینجلس میں بھی ایک یہودی شخص ودیان کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کا خیال ہے کہ اس قتل میں بھی کہیں نہ کہیں وہی شخص ملوث ہے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شہریوں کے لیے اپیل شائع ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اس شخص کی تلاش میں ہالی ووڈ کے شہری بھی مدد کریں اور اگر کہیں وہ نظر آئے تو اس کے بارے میں فوراً اطلاع دی جائے۔ دوسرے اخبار میں کچھ زیادہ تفصیل تھی۔ اس میں بھی یہی ساری باتیں درج کی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ ملر کے مکان پر علی یار خان کے ہاتھوں کے نشانات ملے ہیں، لیکن یہ شخص ملر تک کیسے پہنچا، یہ بات ابھی نامعلوم ہے۔ گویا اس رات شیرر کے ملاقاتیوں نے خود کو چھپا لیا تھا۔ جم اور مائٹی ایلن نے پولیس کو رضاکارانہ معلومات فراہم نہیں کی تھیں کیونکہ اس میں خود ان کی گردن پھنستی تھی۔ ممکن ہے ان کی مجرمانہ زندگی سامنے آ جاتی۔ میں نے اخبارات ایک طرف رکھ دیے اور جوشو کی ان کاوشوں پر غور کرنے لگا۔ یہ شخص کس قدر مہربان ہے، میری وجہ سے اس نے خود کو کیسی مشکلات میں ڈال لیا ہے۔ اگر ان باتوں کا کسی طور انکشاف ہو جائے تو خود اس کے لیے ہالی ووڈ میں پاؤں جمانا مشکل ہوگا، لیکن اس کے دل میں بھی میرے لیے ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور جذبے خطرات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مزید 3 دن گزر گئے۔ ان 3 دنوں میں جوشو سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، البتہ شیسی میری خدمت کرتی رہی تھی۔ یہ معصوم لڑکی گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ مجھے خود سے قریب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا ساتھ وقتی ہے، اس لیے میں اس پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ گو میرے دل میں اس کے لیے کوئی غلط جذبہ نہیں تھا، لیکن اس کی سادگی سے کچھ انسیت سی ہو گئی تھی۔ پھر ایک شام جوشو نے مجھے بلا لیا۔ چائے کی میز پر اس نے ایک پاسپورٹ اور کچھ کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ پھر بولا، یہ تمہاری بدلی ہوئی شخصیت کے کاغذات ہیں، لیکن ایک ذرا سی تبدیلی کی ہے میں نے۔ ایک اور شخصیت بھی تشکیل دی گئی ہے، یعنی بوب ہرلیسن۔ جوشو نے مجھے مختصر تفصیل بتائی، پھر بولا، گویا اب تم مکمل بوب ہرلیسن ہو۔ میں نے ساری تیاری مکمل کر دی ہے۔ آج رات تم اپنی رہائش گاہ میں چلے جاؤ گے۔ وہاں موجود لوگ تمہیں بوب کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ کوئی پہلے سے تمہارا شناسہ نہیں ہے اور نہ ان پر کسی قسم کا اعتبار کیا جائے۔ ہاں، وہ جو گفتگو کریں گے وہ اسی روشنی میں ہوگی جس کا حوالہ میں تمہیں دے چکا ہوں۔ میں نے اپنے پروگرام کی ترتیب اسی انداز سے کی ہے۔ تمہاری تمام مشکلات وہیں حل ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے مسٹر جوشو، میں خود کو تیار کر چکا ہوں۔ باقی حالات میں خود سمجھ لوں گا، میں نے جواب دیا، اور اسی رات تقریباً 9 بجے میں ایک ٹیکسی کے ذریعے ہالی ووڈ کے سب سے خوبصورت رہائشی علاقے بیورلی ہلز پہنچ گیا۔ جس کوٹھی میں ٹیکسی داخل ہوئی وہ بے مثال تھی اور روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ کوٹھی کے وسیع برآمدے میں چند افراد موجود تھے جو ٹیکسی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے 2 نوجوان میرے قریب پہنچ گئے۔ اس سے قبل کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتے، میں نے سرد لہجے میں کہا، ٹیکسی سے میرا سامان اتارو، میرا نام بوب ہے۔ ان دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ پھر ان میں سے ایک کسی قدر خوفزدہ آواز میں چیخا، تم مسٹر بوب؟ اور اس کے ساتھ ہی افراتفری مچ گئی۔ وہ سب کے سب دوڑ پڑے۔
میں نے دکھانے کے لیے ٹیکسی ڈرائیور کو ایک بڑا نوٹ دیا، حالانکہ وہ جوشو ہی کا آدمی تھا۔ اس کے بعد میں ایک دراز قد لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی مجھے ایک حسین خوابگاہ میں لائی۔ دروازہ کھول کر اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، آپ اس طرح اچانک آئے سر؟ ڈنر کا بندوبست کرو، شکریہ۔ میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی اور وہ یس سر کہہ کر ایڑی پر گھوم گئی۔ میں خوابگاہ کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بے مثال تھی، لیکن یہ لوگ میری سمجھ سے باہر تھے۔ بوب ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ جوشو نے ایک طرح سے میرا بھی امتحان لے ڈالا تھا، لیکن اگر یہ امتحان ہے تو مجھے اس میں پورا ہی اترنا ہے، میں نے دل میں سوچا اور ایک آرام کرسی پر دراز ہو گیا۔ دیر تک کوئی نہیں آیا، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد دیوار میں ایک سرخ بٹن روشن ہو گیا جس پر سرونٹ لکھا ہوا تھا۔ آؤ، کون ہے؟ میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ اس بار ایک دوسری لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کا قد درمیانہ تھا اور آنکھیں بے حد حسین تھیں۔ سر، لباس تبدیل کر لیں، یہاں لے آؤں یا ڈرائنگ روم میں چلیں گے؟ یہاں لے آؤ، میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا، اور وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ سلک کا خوبصورت سلیپنگ سوٹ اور نائٹ گاؤن لیے ہوئے وہ میرے نزدیک آ گئی، اور پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ غالباً وہ میری ٹائی کھولنا چاہتی تھی۔ نہیں شکریہ، تم باہر جاؤ، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ نیچے گرا دیے، پھر آہستہ قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا اور پھر جلدی سے لباس تبدیل کر لیا۔ ان لوگوں کے ساتھ میں نے ایک مخصوص رویے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر صورتحال پوری طرح واضح ہوتی تو شاید میں زیادہ آسانی محسوس کرتا، لیکن جوشو نے نہ جانے کیوں تمام حالات سے مجھے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ مجھے ہر لمحہ زیادہ سے زیادہ چاق و چوبند رکھنا چاہتا تھا، حالانکہ میرے نزدیک یہ دانش مندی نہیں تھی، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ بیچارے جوشو نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا کہ اب میں اس کی کسی بات سے انحراف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض واقعات نے بھی یہ بات ثابت کر دی تھی کہ میری سوچ میں ابھی ایک مجرمانہ پختگی نہیں ہے، اور بعض جگہوں پر مجھ سے اچھی خاصی حماقتیں سرزد ہوتی رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ڈنر ٹیبل پر چلا گیا۔ 9 افراد تھے، جن میں 3 لڑکیاں اور 6 مرد تھے، لیکن سب کے سب مجھے سر کہہ رہے تھے۔ کسی نے ٹیبل پر میرے سامنے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور پھر میں نے ان سے تعارف کی فرمائش کی۔ ایک ایک کر کے ان سب نے اپنا تعارف کرایا۔ تیسری لڑکی جو اس وقت پہلی بار مجھے نظر آئی تھی، میری سیکرٹری لوسیا تھی۔ خوبصورت لیکن سنجیدہ فطرت لڑکی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے نقوش سے یہی اندازہ لگایا تھا۔ کچھ ضروری پروگرام گوش گزار کرنے ہیں جناب، ان کے لیے کون سا وقت مقرر کریں گے؟ لوسیا نے پوچھا۔ سب کچھ کل ہوگا، میں نے جواب دیا، اور اس نے گردن جھکا دی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر تک ان لوگوں سے رسمی گفتگو کی اور پھر ذہن میں خلفشار لیے اپنی خوابگاہ میں واپس آ گیا۔ رات کو سونے میں بڑی دقت پیش آئی تھی۔ ذہن کو پرسکون رکھنے کی لاکھ کوشش کر رہا تھا، لیکن حالات تھے کہ مچھروں کی طرح ذہن میں بن بناتے ہوئے آ جاتے تھے اور نیند بہت دور چلی جاتی تھی۔ بمشکل تمام نیند آ سکی اور دوسری صبح بہت دیر میں آنکھ کھلی۔ گرم پانی کے غسل نے ذہنی اور جسمانی تھکن دور کر دی۔ پھر لباس تبدیل کر کے میں نے اس سرخ بٹن پر انگلی رکھ دی جو روشن تھا۔ یہ بٹن اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ میرے خادم طلبی کے منتظر ہیں، صرف میری طرف سے اجازت کا انتظار ہے، اور یہی ہوا۔ بٹن دبتے ہی وہ دوسری لڑکی اندر آ گئی جس نے مجھے لباس تبدیل کرانے کی کوشش کی تھی اور جس کی آنکھیں بہت حسین تھیں۔ ہیلو گرینی، صبح بخیر، اس وقت میں نے بدلے ہوئے موڈ میں کہا۔ وہ کسی قدر چونک پڑی، پھر جلدی سے گردن جھکا کر اس نے مجھے صبح بخیر کہا، پھر بولی، ناشتے میں کیا پسند کریں گے جناب؟ کچھ بھی، یہ سب تمہاری مرضی پر ہے، میں نے بدستور خوشگوار موڈ میں کہا۔ سر، رات کو آپ سکون سے سوئے، کوئی الجھن تو نہیں ہوئی؟ نہیں، الجھن کی کیا بات ہے، میں نے بے نیازانہ انداز میں کہا۔ بعض اوقات نئی جگہیں پرسکون نہیں ہوتیں۔ ہالی ووڈ تو آپ پہلی بار آئے ہیں۔ اوہ، میں ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، تم لوگ تو پرسکون ہو۔ ہم سب رات کو 2 بجے تک آپ کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ کیا گفتگو تھی؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔
ہمارے ذہن میں آپ کے نقوش دوسرے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ مسٹر بوب کوئی عمر رسیدہ انسان ہوں گے، لیکن آپ بالکل ہی مختلف ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ سر، رات کو ہم نے آپ کے بارے میں اندازہ لگایا تھا کہ آپ بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں، لیکن اس وقت آپ کا موڈ خوشگوار ہے۔ اگر مجھے جلدی ناشتہ نہ ملا تو ممکن ہے میری کیفیت رات کی سی ہو جائے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواب میں لڑکی بھی مسکرا دی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، بس میں ابھی ناشتہ لگواتی ہوں اور آئندہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور میں گہری سانس لے کر چھت کو گھورنے لگا۔ خوب مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، ابھی نہ جانے اور کہاں کہاں تماشا بننا پڑے۔ انجانے حالات کو سنبھالے رکھنا سخت مشکل کام ہے۔ گرینی ولسن ہی نے مجھے ناشتے کی اطلاع دی۔ اس وقت کمرے میں صرف وہی دونوں لڑکیاں تھیں۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا اور وہ گردن جھکائے میری ضرورت کی چیزیں مجھے سرو کرتی رہیں۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو لوسیا آ گئی۔ میں نے مسٹر بیکر کو آپ کے آنے کی اطلاع دے دی ہے جناب، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کیا کہا انہوں نے؟ میں نے سوال کیا۔ آپ سے ملاقات کے لیے وقت چاہتے ہیں۔ کون سا وقت دے دوں انہیں؟ لنچ پر بلا لو، میں نے جواب دیا، اور لوسیا نے گردن جھکا دی۔ ان کے علاوہ کچھ نئے لوگوں نے بھی آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، مثلاً جم آرگنائزیشن، ڈولی پروڈکشنز اور ہالی ووڈ ایمپوریم۔ یہ ادارے اکثر فون کر کے آپ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ مقصد تو ظاہر نہیں کیا سر، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی فلموں میں آپ کا مالی تعاون چاہتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ان سے رابطہ قائم نہ کرو۔ میری خواہش ہے کہ زیادہ لوگوں کو میری آمد کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ بہت بہتر جناب، تو میں مسٹر بیکر کو آپ کا پیغام ارسال کر دوں؟ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی دن کی مصروفیات کیا رہیں گی؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں مس لوسیا، مسٹر بیکر سے ملاقات کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی پروگرام بن جائے تو دوسری بات ہے۔ بہت بہتر، لوسیا نے کہا اور پھر مجھ سے اجازت لے کر اٹھ گئی۔ میں بھی وہاں سے اٹھ کر اپنی نشست گاہ میں آ گیا، جسے ایک خوبصورت دفتر کی حیثیت دی گئی تھی۔ یہ کمرہ بھی ڈیکوریشن کے لحاظ سے نفیس ترین تھا۔ یہاں بیٹھ کر میں نے حالات پر غور کیا۔ لوسیا کے ایک جملے نے صورتحال کسی حد تک واضح کر دی تھی۔ گویا مسٹر بوب ایک ایسی شخصیت تھے جن سے لوگ اپنی فلموں میں مالی تعاون کے خواہش مند تھے۔ ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں کسی فنانسر کی مالی حیثیت جو ہو سکتی تھی، کم از کم اس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یہ جوشو بھی خطرناک آدمی ہے۔ اگر یہ جرائم کی زندگی اختیار کر لے تو یقیناً ایک خطرناک مجرم ثابت ہو سکتا ہے۔ اب نہ جانے اس نے یہ کیا چکر چلایا ہے، اور نہ جانے میں کس حد تک اس کے معیار پر پورا اترتا ہوں۔ میری ایک بھی غلطی مجھے ڈبو سکتی ہے، ذرا سی لغزش کھیل ہی بدل سکتی ہے۔ بہرحال اب تو نمٹنا ہی تھا، چنانچہ میں ہوشیار ہو گیا۔ لوسیا نے تھوڑی دیر کے بعد آ کر مجھے بتایا کہ مسٹر بیکر دوپہر کے کھانے پر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نے باقی وقت میں خود کو ان سے گفتگو کے لیے تیار کیا۔ میں نے اس گفتگو کے لیے دل ہی دل میں کافی مشق کر لی تھی، اور اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں در حقیقت ایک بہت بڑا کاروباری ہوں اور اپنا سرمایہ منافع بخش کاموں میں لگانے کا خواہش مند ہوں۔ میرے ذہن سے دوسرے سارے خیالات نکل گئے تھے، اور اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں تھا۔ ٹھیک 12:30 بجے لوسیا نے مجھے اطلاع دی کہ مسٹر بیکر پہنچ گئے ہیں۔ لوسیا نے ان کا استقبال کیا تھا اور انہیں ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا تھا۔ یہ بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی کہ مسٹر بیکر کا استقبال لوسیا کرے گی، اور ان کے آنے کے 10 منٹ کے بعد ان سے ملاقات کروں گا۔ اس وقت کی ملاقات کے لیے لوسیا ہی نے میرے لباس کا انتخاب کیا تھا، اور پھر 10 منٹ اس لباس کے پہننے میں صرف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں مسٹر بیکر سے ملاقات کرنے چل پڑا۔ اس کوٹھی کا ڈرائنگ روم بھی میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ڈرائنگ روم کی بجائے اسے ڈرائنگ ہال کہا جائے تو مناسب ہے۔ تقریباً 100 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ اس کے علاوہ اسے دنیا کی بیش قیمت اشیاء سے سجایا گیا تھا۔ مسٹر بیکر کے ساتھ 2 خوبصورت لڑکیاں اور 4 مرد تھے۔ دونوں لڑکیاں حیرت انگیز طور پر ہم شکل تھیں۔ انہوں نے نہایت خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے۔ اسی طرح مرد بھی سمارٹ نظر آ رہے تھے۔ مسٹر بیکر سرخ ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے،
ایک خود غرض سے انسان نظر آتے تھے۔ ان کی مسکراہٹ کنجوس فطرت کی غماز تھی۔ لمبی لمبی انگلیوں والے اور سرد ہاتھ سے انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا اور مجھ سے ملاقات پر نہایت خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ دوسرے تمام لوگ بھی میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسٹر بیکر نے ان سے میرا تعارف کرایا۔ ان میں کچھ نام جانے پہچانے تھے اور ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں نمایاں شہرت کے حامل تھے۔ میں نے بھی جواباً گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھر مسٹر بیکر نے لڑکیوں کی طرف رخ کر کے کہا، یہ میری بیٹیاں شائلی بیکر اور ایملی بیکر ہیں۔ دونوں کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے، لیکن عام طور پر لوگ انہیں جڑواں بہنیں سمجھتے ہیں۔ آپ ہماری توقع کے بالکل خلاف ہیں مسٹر بوب۔ عموماً کاروباری لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر بوڑھے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاپا۔ ہم آپ کو بھی ایسی ہی ایک شخصیت سمجھ رہے تھے۔ ایملی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں مس بیکر، کیا کاروباری ہونے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے؟ میں نے خود کو اس ماحول سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں، خاص طور پر ایک بڑا اور تجربہ کار کاروباری ہونے کے لیے۔ دراصل عمر تجربہ دیتی ہے، اور بڑا کاروباری انسان تجربات کے بعد ہی بنتا ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر حیران ہوں کہ نوجوانی کی عمر میں آپ اتنے بڑے کاروباری بھی ہیں، ایملی نے جواب دیا۔ دراصل یہ لڑکی انسانوں کی فطرت پر ریسرچ کرنے کی بے حد شوقین ہے۔ اسے مختلف لوگوں کے حالات زندگی جمع کرنے کا جنون ہے، اور اس سلسلے میں اس کے پاس بڑا ذخیرہ ہے۔ اکثر مقامی اور باہر کے رسائل میں اس کے مضامین چھپتے رہتے ہیں۔ میں نے دنیا کے بہت بڑے بڑے لوگوں کے حالات زندگی جمع کیے ہیں۔ ان کی نفسیات، ان کی سوچ اور ان کی عملی زندگی کے بارے میں میرے پاس ایسی ایسی معلومات موجود ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی، ایملی نے کہا۔ دلچسپ مشغلہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ کے لیے درد سری بھی مسٹر بوب، ایملی نے کہا اور ہنس پڑی۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ اب میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی۔ بتائیے، آپ اس عمر میں ایک بڑے کاروباری کیسے بنے؟ اوہ واقعی یہ تو پریشانی کی بات ہے، میں نے کہا۔ نہیں جناب، آپ یقین کریں، میں اس سلسلے میں آپ کے ذہن پر بار بالکل نہیں بنوں گی۔ بس آپ سے قریب رہنے کی اجازت ضرور چاہوں گی جب تک آپ یہاں موجود ہیں۔ ظاہر ہے میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا۔ ایملی دلچسپ لڑکی ہے، مجھے یقین ہے آپ اس کی صحبت میں بور نہیں ہوں گے مسٹر بوب۔ مسٹر بیکر نے ایملی کی سفارش کی۔ اور مس شائلی، میں نے دوسری لڑکی کی طرف دیکھا، یہ فلسفی ہے، دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ رہتی ہے، لیکن آپ سے ملاقات کی شائق تھی۔ آپ لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر بیکر، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں سے گفتگو ہونے لگی۔ فلمی ماحول کی باتیں تھیں۔ ان باتوں سے خود اپنی شناخت بھی ہو رہی تھی، جو بہت ضروری تھی، اور جو کچھ مجھے اس گفتگو سے معلوم ہو سکا وہ یہ تھا کہ میں ایک بااثر اور دولت مند انسان ہوں۔ بہت سے ممالک میں مختلف انڈسٹریز میں میرا سرمایہ لگا ہوا ہے، اور میں نے فلم انڈسٹری میں اپنا سرمایہ لگانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ عقل چکرا کر رہ گئی تھی۔ اگر در حقیقت ایسے کسی شخص کا کوئی وجود تھا تو وہ کہاں تھا، اور جوشوں نے کن بنیادوں پر مجھے اس کی حیثیت دے دی تھی؟ یہ تو بے حد خطرناک جرم تھا، اور اس میں کافی خطرات پوشیدہ تھے۔ میں نے دوپہر کے کھانے کا خاص اہتمام کیا تھا۔ اس کے لیے مسٹر بیکر میرے بے حد ممنون ہوئے اور بولے، آپ کی اس پرخلوص پیشکش کو میں رد نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے تھا۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے اعزاز میں ایک بہت بڑی ضیافت دوں، جس میں ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے تمام افراد شریک ہوں۔ مشہور ترین فلم سازوں اور فلمی اداکاروں سے آپ کا تعارف ہو۔ میں اس سلسلے میں آپ سے تاریخ کا خواہاں ہوں۔ مجھے آپ کے خلوص کا اعتراف ہے مسٹر بیکر، لیکن اتفاق سے آپ کی اس خواہش کے جواب کے طور پر مس ایملی کو بھی ان کے سوال کا جواب مل جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا مسٹر بوب؟ ایملی نے پوچھا۔ میں نے عمر کے چند سال صرف اس لیے بچا لیے ہیں کہ میں زیادہ الجھنوں میں نہیں پھنستا، کاروبار کے لیے ٹھوس اقدامات کرتا ہوں اور ان پر فوری عمل شروع کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، میں پچھلی رات خاموشی سے یہاں آ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی، کیونکہ میں ان کے فرائض کے چند گھنٹے خود نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ ایئرپورٹ آتے، انتظار کرتے، اہتمام کرتے، چنانچہ میں خاموشی سے یہاں پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ میں اپنی سیکریٹری مس لوسیا سے اس بات کی تصدیق کراؤں گا
کہ کتنے لوگوں نے مجھ سے ملاقات کی خواہش کی ہے۔ براہ کرم مس لوسیا، مسٹر بیکر کو یہ نام بتائیں۔ اور لوسیا نے یہ نام گنوا دیے۔ پھر میں دوبارہ مسٹر بیکر سے مخاطب ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے ملاقات کا پروگرام نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے مسٹر بیکر کے انسان اخلاقی بندشوں میں بھی جکڑا جاتا ہے۔ آپ یہ اہتمام کریں گے، اس میں میرا تعارف دوسرے لوگوں سے بھی ہوگا۔ ان میں سے چند مخلص لوگ بھی کچھ پیشکش کریں گے اور میرا طویل وقت اس میں ضائع ہو جائے گا۔ اس کے برعکس یہ بات بہتر ہوگی کہ میں چند روز قیام کر کے آپ سے کام کی باتیں کروں اور اسی دوران ہالی ووڈ اور اس کے مقامات کی سیر بھی کر لوں۔ بہت خوب، بہت خوب، ایملی نے خوش ہو کر کہا۔ میں نے یہ قیمتی بات ذہن نشین کر لی ہے مسٹر بوب، لیکن میری ایک پیشکش آپ ضرور قبول کر لیں۔ وہ کیا مس ایملی؟ میں نے پوچھا۔ ہالی ووڈ اور اس کے مضافات کی سیر کے لیے میں خود کو گائیڈ کی حیثیت سے پیش کرتی ہوں۔ بہت بہتر، یہ ٹھیک ہے، میں نے تکلف سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ان خیالات سے بہت متاثر ہوا ہوں مسٹر بوب، اور حقیقت میں آپ ایک عملی انسان ہیں، مسٹر بیکر بولے۔ اور میں اپنے ان تمام دوستوں سے بھی اس تعاون کا خواہش مند ہوں کہ وہ صرف اپنی ذات تک مجھ سے رابطہ رکھیں اور میری آمد کی خبر کو خود تک ہی محدود رکھیں۔ کیا میرے دوست مجھ سے تعاون کریں گے؟ میں نے بیکر کے ساتھ آنے والے دوسرے لوگوں سے پوچھا۔ ضرور جناب، آپ کی اس سوچ نے ہمیں نئی راہیں دکھائی ہیں، ان لوگوں نے جواب دیا۔ مسٹر بیکر میری اس خصوصی توجہ پر بہت خوش نظر آ رہے تھے اور میں دل ہی دل میں اس لمبے کھیل پر حیران ہو رہا تھا جس کا انجام میرے سامنے نہیں تھا۔ شام کو 4 بجے مسٹر بیکر واپس چلے گئے۔ میرے اور ان کے درمیان کاروباری گفتگو کے لیے دوسرا دن طے ہو گیا تھا۔ باقی وقت میں نے اپنی سوچوں کے درمیان گزارا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد دیر تک مجھے یہی احساس رہا کہ میں در حقیقت ایک بڑا کاروباری ہوں، اور پھر میں خود پر ہنس پڑا۔ سرزمین پنجاب کا ایک آفت زدہ کیسی کیسی مشکلات کا شکار ہوا ہے۔ ایک جذبے نے سینے میں سر ابھارا تھا اور میں نے اس کے حضور اپنا مستقبل پیش کر دیا تھا۔ اپنے سنہرے خواب قربان کر دیے تھے۔ ہر جذبہ قربانی چاہتا ہے۔ تاریخ کی لکیریں خون سے کھینچی جاتی ہیں اور مجھے اس لہو کا قطرہ قطرہ اس جذبے پر نچھاور کرنا تھا۔ میں ایک لمحے کی قربانی نہیں دے سکتا تھا۔ میرے جذبے کو بوند بوند غسل کرنا تھا۔ خدا اسے ثابت قدم رکھے۔ دوسرے دن 10 بجے مسٹر بیکر پھر آ گئے۔ ان سے یہی وقت طے ہوا تھا۔ اس وقت ہم دونوں نے خالص کاروباری گفتگو کی۔ مسٹر بیکر تنہا تھے اور کل کی طرح غیر سنجیدہ نہیں تھے۔ میں نے بھی پوری توجہ سے ان سے گفتگو کی۔ وہ فلم ساز تھے اور اس وقت ان کی ایک فلم زیر تکمیل تھی۔ دوسری فلم کے لیے انہوں نے مجھے سرمایہ لگانے کی پیشکش کی، جسے میں نے منظور کر لیا اور مسٹر بیکر کو اجازت دے دی کہ اس کی کاغذی کارروائیاں شروع کریں۔ اس کے نتیجے میں مجھے فلم کی کہانی بھی سننی پڑی تھی۔ بہرحال پورے سکون سے میں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی تھیں۔ ان سارے معاملات کے طے ہو جانے سے مسٹر بیکر بے حد خوش تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ایملی کو میں نے بڑی مشکل سے روکا ہے۔ وہ 2 بجے آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ کیا آپ اس بے وقوف لڑکی کو برداشت کر لیں گے؟ کوئی حرج نہیں ہے مسٹر بیکر۔ اچھا ہے، ہالی ووڈ کی سیر کے لیے مجھے ایک ذہین ساتھی میسر ہو جائے گا، میں نے کہا، اور مسٹر بیکر خوشی خوشی چلے گئے۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری شراکت کو مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں اور اس سلسلے میں ایملی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں نے جان بوجھ کر یہ ساتھ قبول کیا تھا۔ اس دوران مسٹر جوشو کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری طرف سے کوئی غلط اقدام ہوا تو وہ میری رہنمائی کریں گے۔ میرے ذہن پر بھی کم بار نہیں تھا۔ میں سارے معاملات سے ناواقف ہونے کے باوجود جس طرح انہیں نبھا رہا تھا، اسے میرا دل ہی جانتا تھا۔ ایک ایک لمحہ محتاط رہنا پڑ رہا تھا۔ ادھر یہ ذہنی خلجان بھی تھا کہ کوئی قدم مسٹر جوشو کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے۔ چنانچہ اپنا ذہنی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں نے یہ مصیبت قبول کر لی تھی۔ پھول کی طرح شگفتہ ایملی میرے پاس پہنچ گئی۔ اس نے ایک حسین لباس پہنا ہوا تھا اور کھلی چھت کی ایک خوبصورت کار میں آئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ تو اب آپ مجھ پر ریسرچ کریں گی مس ایملی؟ میں نے پوچھا۔ یہ کام میں خفیہ طور پر کروں گی اور آپ کو بوریت کا شکار نہ ہونے دوں گی۔ ہاں، آپ سے ایک درخواست ہے، وہ بولی۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ایملی کی بجائے ایمی کہا کریں، بس یہ اچھا لگتا ہے۔
بہتر ہے، اس طرح تو آپ نے میری ایک مشکل بھی حل کر دی ہے۔ اوہ، کیا کوئی مشکل بھی تھی؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں، آپ کے نام میں ایک معمولی سی تبدیلی سے میرے منہ میں کھٹاس سی گھل جاتی تھی۔ ایملی اور املی میں معمولی سا فرق ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ ایملی تعجب سے بولی اور میں مسکرانے لگا۔ ظاہر ہے وہ املی کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں باہر نکل آئے۔ باہر نکلنے سے قبل میں نے اپنی شکل و صورت کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ پنگ لی نے مجھے جو نقش و نگار دیے تھے وہ جوں کے توں تھے، حالانکہ ہالی ووڈ کی سڑکیں میرے لیے سخت مخدوش تھیں، لیکن اب مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ ایملی نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس کے بھورے چمکدار بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ انہیں بار بار سمیٹتی ہوئی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا سفر کر کے وہ سانتا مونیکا کے ساحل پر پہنچ گئی۔ سانتا مونیکا کا ساحل ہزاروں موٹر کاروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں پارکنگ ناممکن نظر آ رہی تھی۔ ایملی پریشانی سے چکر کاٹنے لگی اور پھر وہ پارکنگ لاٹ کی طرف چل پڑی، جہاں کاریں کھڑی کرنے کے لیے ایک معقول رقم ادا کرنی ہوتی تھی۔ وہاں اس نے کار کھڑی کر دی اور پھر ہم چہل قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے پہلے ایک پارک پڑتا تھا جو تقریباً 3 میل لمبا ہے۔ اس پارک میں داخل ہو کر میں نے ہالی ووڈ کی اصل رونق دیکھی۔ پارک میں لاتعداد لوگوں کا ہجوم تھا۔ حسین و شاداب لان اور ان کے کنارے تناور درخت، گھاس پر کھیلتے ہوئے بچے اور اس سے ذرا فاصلے پر چلڈرن پارک میں جھولے، دستی گاڑیوں پر ہاٹ ڈاگز نام کی کوئی چیز فروخت کرنے والے جن کے گرد زبردست ہجوم لگا ہوا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ہاٹ ڈاگز ایک قسم کا سینڈوچ ہے۔ پارک میں تھوڑی دیر رک کر ہم ساحل کی طرف چل پڑے۔ سمندر کے اس وسیع ساحل پر بے شمار مرد اور عورتیں چہل قدمی کرنے میں مصروف تھے۔ میں اور ایمی ان کے درمیان سے گزرتے رہے۔ میں نے ایمی کو کئی بار اپنی طرف نگراں پایا۔ نہ جانے وہ کیا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس سلسلے میں اس سے کوئی سوال نہیں کیا، اس سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ایملی کو کھل کر بولنے کا موقع مل جاتا۔ میں اس طرف سے محتاط رہنا چاہتا تھا۔ مجھے تو اپنا کام نکال کر کسی طرح امریکہ سے نکل جانا تھا۔ ساحل کی سیر بھی ختم ہو گئی اور ایملی نے مسکراتے ہوئے کہا، اب یہاں سے وینس چلیں گے۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا ساحلی شہر ہے اور یہاں بھی ایک خوبصورت پارک ہے۔ وینس کا پارک واقعی بہت خوبصورت تھا۔ یہاں بھی ہم مختلف تفریحات میں مشغول رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ واپسی میں نے رات کے وقت بیورلی ہلز کے حسین علاقے کو حسین تر پایا۔ ایملی مجھے اداکاروں کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہم اپنی کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ ایملی ہنستی ہوئی میرے ساتھ ہی اندر آ گئی تھی اور یہ خطرے کی بات تھی۔ میں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آپ کا ڈرائنگ روم مثالی حسن رکھتا ہے، اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ ایملی، اب بتاؤ میں تمہاری کیا خاطر کروں؟ لیکن وہ ایک تصویر کی جانب متوجہ تھی۔ میں اس مصیبت سے بچنے کی ترکیب سوچ رہا تھا کہ اس نے خود ہی ایک سوال کر دیا۔ مسٹر بوب، ایک سوال پوچھوں؟ جواب دیں گے؟ پوچھو، میں نے تھوک نگل کر کہا۔ عموماً انسان عمر کی اس منزل میں جا کر دولت مند ہوتا ہے جب وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جنہیں سب کچھ ورثے میں ملتا ہے۔ ہمارے یہاں دولت مند نوجوان لڑکیوں میں بہت ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ آپ کے ملک میں آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا ہے مس ایمی جو میری زندگی میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے، میں نے اچانک غم زدہ ہو کر کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے مسٹر بوب؟ آپ کچھ افسردہ ہو گئے؟ میں چاہتا تھا مس ایمی کہ کوئی لڑکی اب مجھ سے یہ سوال نہ کرے۔ آپ نے میرے سارے غم تازہ کر دیے ہیں۔ لیکن کیوں؟ وہ اٹھ کر میرے صوفے پر آ گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ ایک زمانہ تھا، میں نے سرد آہ بھر کر کہا، لوگ مجھے دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتے تھے۔ عورت اور شراب میری زندگی کا مقصد بن چکی تھی۔ مجھے اپنی شناساؤں کے نام اور چہرے بھی یاد نہیں رہتے تھے اور میرے دوست ساری دنیا سے میرے لیے شراب کے تحفے بھیجتے تھے، لیکن پھر اچانک یہ دونوں چیزیں میری زندگی سے نکل گئیں، اس طرح کہ اب ان کا تصور بھی میرے لیے ہولناک ہو گیا ہے۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ تم نے اس دوران مجھے شراب کا نام لیتے بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہاں، لیکن کیوں؟ ایمی کا استجاب بڑھتا جا رہا تھا۔
میں بیمار پڑ گیا، اس طرح کہ میری زندگی اختتام کے قریب پہنچ گئی۔ ڈاکٹروں نے مجھے فینی فیشیو کا مریض قرار دے دیا اور میری تقدیر پر سیاہ مہر ثبت کر دی۔ انہوں نے میرے لیے پیش گوئی کر دی کہ اگر شراب کا ایک قطرہ بھی میرے معدے میں اتر گیا تو میں چند روز بھی زندہ نہ رہ سکوں گا۔ یہ دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے، میں نے غمزدہ لہجے میں کہا، اور ایمی حیرت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، لیکن میں نے ایسی کسی بیماری کا نام نہیں سنا۔ فینی فیشیو ہے کیا چیز؟ چند ساعت کے بعد اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، نہ میرے مقدر کی خرابی۔ میرے ہونٹوں سے ایک آہ سرد نکل گئی۔ تو آپ نے کتنے عرصے سے شراب نہیں پی؟ ایمی نے پوچھا۔ تقریباً 5 سال ہو گئے، میں نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کی صحت تو بہت اچھی ہے۔ ایمی اب بھی حیرت زدہ تھی۔ اس سے پہلے تو اور اچھی تھی، لیکن 5 سال پہلے جس نے دیکھا تھا وہ آج پہچان بھی نہیں سکتا۔ میں 1 سال بیمار رہا اور اس دوران میرا وزن صرف 90 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ تعجب ہے، آپ جیسی شاندار شخصیت کے بارے میں ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے مس ایمی، میں زیادہ لوگوں سے قریب نہیں ہوتا اور صرف اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے۔ ایمی گہری سانس لے کر بولی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی، ورنہ آپ کی صحت کا خیال رکھتی اور آپ کو اتنا نہ تھکاتی۔ اب مجھے اجازت دیں۔ شکریہ مس ایمی، ویسے ڈنر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ ڈنر پھر صحیح، اس نے کہا اور مجھے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ میرے پیٹ میں قہقہے مچل رہے تھے۔ یہ تھیں امریکی لڑکیاں۔ بہرحال خوب گہری اور پرسکون نیند آئی تھی مجھے اس رات، اور اس کے بعد وہی دن کی روشنی۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔